علی اجمل صاحب. علی صاحب تھینک یو سو مچ اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. ابھی تو آپ اسمائل کر رہے ہیں لیکن یہ اسمائل ہمیں کم لوگوں کے چہرے پر, اسپیشلی جو آج کل اتنی فرسٹریشن ہم دیکھ رہے ہیں, کم لوگوں کے چہرے پر دیکھنے کو ملتی ہے. سو خوش رہنا بہت ضروری ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن کیوں خوش رہنا ضروری ہے یہ ہمیں آپ بتائیں. یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ خوش رہنا کیوں ضروری ہے. یہ تو واقعی سب کو پتہ ہے کہ خوش رہنا چاہیے. اب دیکھیں, خوش رہنا زندگی کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے تو اگر بات کریں کہ ایسی زندگی جس میں خوشی ہی نہ ہو, اس زندگی کا کیا مطلب رہ جاتا ہے. اور سب سے پہلے اس لیے ہمیں خوش رہنا چاہیے, زندگی گزارنے کے لیے خوش رہنا چاہیے. صرف زندگی کو دھکا نہیں لگانا چاہیے, زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے اور انجوائے کرنا چاہیے. ایک ہی دفعہ ہم اس لائف میں آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ڈسپائٹ آف آل آر ہارڈ شپس اور جتنی بھی پرابلمز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ زندگی, خوشی جو ہے وہ زندگی کا دوسرا نام ہے. اب اس چیز پہ آتے ہیں کہ ہم نے خوش کیوں رہنا ہے. دیکھیں, خوشی جو ہے اس کو ہم ایک زندگی کا ہم مانی سمجھ سکتے ہیں. اب سب سے پہلے تو اگر بات کریں کہ ہمیں صحت مند رہنے کے لیے خوش رہنا چاہیے. خوش لوگ جو ہیں وہ زندگی میں زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. یہ بالکل ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ خوش لوگ جو ہیں ان کو دل کے مسئلے کم ہوتے ہیں, ان کو ڈائبٹیز کم ہوتی ہے, وہ بیمار کم ہوتے ہیں, یہ سیزنل فلو وغیرہ ان کو کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں خوش رہنے والے بندے کو کم ہوتی ہیں, چاہے اس کے حالات جو ہیں وہ مشکل بھی ہوں. اس کے علاوہ جو خوشی ہے وہ لانگ لائف کا ایک پریڈکٹر بھی ہے کہ خوش لوگ جو ہیں وہ دیکھا گیا ہے کچھ زیادہ عرصہ تک پروڈکٹیو بھی رہتے ہیں اور زیادہ دیر تک وہ زندہ بھی رہتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے ہمیں خوش رہنا چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آج کل کے دور میں جو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پیسے چاہیے, میں تو پیسے کما لوں, میں تو جاب میں ایکسل کر جاؤں, میں تو پروفیشنلی چیزیں کما لوں, میں کوئی پراپرٹیز جائیدادیں بنا لوں, یہ لوگوں کا زیادہ فوکس ہے. اور جو کہ اگر ان کو اس چیز سے سیٹسفیکشن ہے تو ہونا بھی چاہیے. یہ چیزیں بھی تو ضروری ہے نا, آپ ان سے ڈینائی نہیں کر سکتے, بٹ یس اس کے ساتھ خوش رہنا یہ نہیں کہ ان چیزوں کی دوڑ میں آپ اتنا آگے چلے جائیں کہ آپ سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں کہ یہ مل نہیں رہا, اور چونکہ ہمیں مل نہیں رہا تو اس لیے آپ پریشان. ایگزیکٹلی, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے جاؤں گا کہ ہر شخص کو بہت زیادہ ترقی کرنی چاہیے. پیسے کمانے میں, ترقی کرنے میں, بڑے بڑے عہدوں پہ جانے پہ, فیم لینے میں, کچھ بھی کوئی کرنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں, اسے ڈبل کریں. لیکن یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ خوش لوگ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پریشان ہیں, ہم فرسٹریٹڈ ہیں, ہم اینکشیس ہیں, ہمیں کوئی ڈپریشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کامیاب بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ہمیشہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں زندگی میں, کیونکہ ان کی صحت اچھی ہوتی ہے, وہ ذہنی طور پہ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ایک تعلیم کا ایسا ٹرینڈ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کوئی بتاتا نہیں ہے. ہم یہ شاید سمجھتے ہیں کہ محنت کرنا, ترقی کرنا, کسی چیز کو اچیو کرنا بڑا پریشان ہونے کا نام ہے. اگر ہم پریشان نہیں ہیں یا اگر ہم کہیں کسی پرابلم میں نہیں ہیں, ہم نے اپنے آپ کو سیریسلی بنایا ہوا, تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. بالکل غلط. خوش لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں. اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں, آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, تب بھی آپ کو خوش رہنا چاہیے. لیکن خوش رہنے کا پھر یہ مطلب نہیں نا کہ 24 گھنٹے دانت نکال کر بیٹھے رہیں. اس کے لیے خوشی انر فیلنگ ہے نا, تو خوشی فیل کرنی ہے اور اس کے ساتھ محنت بھی کرنی ہے. دانت والی بات آپ نے بالکل کہی. دیکھیں, ہنسی, اسمائل جو ہے یہ آرٹیفیشل کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور جو ریئل ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اب یہ جو ہنسی یا لافٹر ہے یہ خوشی کی جو وجہ نہیں ہے, ایکچولی یہ اس کا ایک ایکسپریشن ہے. جب کوئی بندہ خوش ہوگا تو وہ اسمائل کرے گا, جب کوئی بندہ خوش ہوگا تو اس کے چہرے پہ بھی بلشنگ بھی اس کا چہرہ کرے گا. یہ سمٹمز ہیں بتانے کی, ہم ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہم اندر سے, ہمارے اندر مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. آرٹیفیشل اسمائل کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسمائل ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نا ایک بڑی لیتھل سی چیز ہے, اور بعض اوقات نا یہ بڑی جیسے انفیکشن لگ جاتا ہے نا, یہ اچھا انفیکشن لگا دیتی ہے. ایک اسمائل جو ہے آپ کی وہ دوسرے کے اوپر بڑا ایک پازیٹیو افیکٹ کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا مسکراہٹ صدقہ جاری ہے. ایگزیکٹلی. اب اس وجہ سے ہمیں اپنے معاشرے میں رہنے کے لیے, اپنے کو ورکر کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنی ریلیشن شپ کے ساتھ رہنے کے لیے اور ان چیزوں کو ٹھیک طرح سے گزارنے کے لیے, اپنے نبھانے کے لیے, بلکہ ہمیں خوش رہنا بہت ہمارا ضروری ہے. جب ہم کسی کو دیکھیں, یہ ایک چیز ایک کامن سی سمجھ لیں, کہ بڑے نارمل سی, ایک کوئی راکٹ سائنس نہیں سمجھنا, کہ جب ایک شخص اسمائل کرتا ہے
اس کی اسمائل کا دوسرے بندے پہ ایک پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے, وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اب ایک خوشی جو ہے اس نے اپنی خوشی, اپنی پازیٹیو انرجی کسی دوسرے میں ٹرانسفر کی. اب اس طرح سے معاشرے ترقی کرتے ہیں, معاشرے میں خوشی آتی ہے. لیکن اگر ایک شخص خوش نہیں ہے تو یقینی طور پہ آپ دیکھیں ایک شخص جو کہ خوش نہیں ہے وہ 10 لوگوں کو اور انہیپی کر دیتا ہے اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی انڈیویجول جو کہ انہیپی اسٹیٹ میں ہے اس وقت زندگی کے ایسے فیز میں ہے جہاں پر اس کے لیے حالات اس طرح سے نہیں ہیں جو کہ اس کو فیل کر رہے ہیں, تو وہ آبویسلی اپنے رشتوں کے ساتھ, سب سے پہلے تو انسان اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتا, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ہسبینڈ ہے تو وائف کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرے گا, اور پھر بچے, اور پھر کتنے لوگ آپ کی فرینڈ سرکل بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ہم نے سن لیا کہ کیوں ضروری ہے. آفٹر آل اٹس ویری مچ مینڈیٹری فار یور فزیکل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, اور ملٹیپل چیزیں ہیں جو کہ ڈپینڈنٹ ہے. یور سکسیس ڈپینڈس موسٹ آف دا ٹائم آن یور ہیپینیس. جس طرح سے آپ کا مطلب 100% آپ اپنا دے سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ ہیپینیس والی چیز ہے. لیکن اپارٹ فرام دس, جس طرح سے میں نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں بات کی, ابھی آپ نے بھی بات کی, وی آر ناٹ ٹاٹ ٹو لیو آور lives this way. So what can be this way, اور کیوں یہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں ہمیں نہیں سکھایا جاتا؟ میرے خیال میں کوئی نہ کوئی سبجیکٹ کسی نہ کسی اسٹیج آف لائف میں, یا جب تک ہم پڑھ رہے ہیں اس ڈیوریشن کے دوران کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے نا, تاکہ بچوں کو پتہ لگے کہ اصل ہیپینس ہے کیا اور خوش رہنا کیسے ہے. اور ابھی آپ کی کچھ چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہیں, بٹ سونر اور لیٹر ہو جائیں گی چیزیں. جی ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے, ایک مینڈیٹری کورسز ہونے چاہیے. اب اس میں یہ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ ہو. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک شخص ہے, ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں, دنیا کا سب سے امیر انسان, دنیا کا سب سے طاقتور انسان, دنیا کا سب سے مشہور انسان, اس نے دنیا میں سب کچھ پا لیا, لیکن ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ خوشی نہیں ہے, اس نے اپنی زندگی کے زیادہ سال پریشانیوں میں گزار دیے, تو ساری چیزیں جو ہیں وہ بے معنی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے لائف میں, یا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اچیومنٹ آپ نے کر لی ہے, آپ کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ پروڈکٹ جو ہے نا وہ انسان کا وہ ہیپینس ہی ہوتا ہے. ہم ہر چیز جو کرتے ہیں ہم شعوری یا لا شعوری طور پہ خوش رہنے کے لیے کرتے ہیں. ایون کہ ہم کبھی کبھی کسی سے جھگڑا بھی کرتے ہیں نا, کسی کا غصہ بھی نکالتے ہیں, تو غصہ نکال کے میں سیٹسفائی ہو گیا, تو وہ بھی ہم اندر سے خوش رہنے کے لیے کرتے ہیں. سیٹسفائنگ آر ایگو, اس میں وہ آ جاتا ہے, اور وہ الٹیمیٹلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم خوش رہنے. اچھا اب اس میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی امپورٹنس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا سینٹرل چیز ہے, کہ ہر چیز جو ہے, یہ ساری دنیا, انسان جو ہے, یہ خوشی کے ارد گردی اس کا کہہ لیں متلاشی ہے. ہر دل سوالی ہے اس کا, ہر روح پیاسی ہے, ہر ایک جو ذی شعور اور ایک زندہ انسان ہے وہ متلاشی ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, اب جب ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھیں گے تب ہم اس کی طرف جائیں گے کہ اب ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. اب ایک بات دیکھیں, یہ بڑی ایک نارمل سی بات ہے, ہم اپنے بچوں کو, اڈلٹس کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں, ہم ڈاکٹرز بھی بنا رہے ہیں, ہم انجینئرز بھی بنا رہے ہیں, ہم ساری چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں انسانوں کو بتاتے کہ اپنے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر مجھے کوئی ایموشنل پرابلم ہے یا مجھے کوئی مسئلہ ہے, لائف میں سب کو پرابلم ہوتے ہیں, ان پرابلمز کو سالو کیسے کرنا ہے, ان کے ساتھ ساتھ میں نے خوش کیسے رہنا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں ایسے کچھ کورسز ہوں. ایٹ لیسٹ اگر کوئی یونیورسٹیز کورسز نہیں کروا سکتی تو کچھ سیمینارز, کوئی ورک شاپس ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو یہ بتائے. کورسز والی چیز تو شاید بالکل ہونی چاہیے, لیکن پھر ہمارے یہاں پر کوئی بھی کورس, کوئی بھی ڈپلوما, کوئی بھی ڈگری کرتے وقت یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا, کیا یہ ہمیں اس کا کل کو ریٹرن ملے گا یا نہیں ملے گا. سو ہم اگر اس نظر سے دیکھ رہے ہیں تو پھر تو شاید بہت سے لوگ سوچیں کہ اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں, سو لیٹس ناٹ ڈو اٹ. لیکن اگر یہ سیمینارز ہوں, آف اینڈ آن ورک شاپس ہوں, اسکولز میں اس طرح سے سیمینارز کروائے جائیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچوں کو اس حوالے سے انگیج کیا جائے, پھر کالجز, یونیورسٹیز جہاں ورک پلیس ہیں وہاں پر اس طرح سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کروائی جائے جو کسی کی کو بھی خوشی دے, یا اس میں سکلز اس طرح سے بتائے جائیں, تو یہ ایک چیز ہے جو بہت زیادہ سود مند ثابت ہو سکتی ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ بہت سے لوگ they have so much money, they are filthy rich, but still they are unhappy. So what are the causes? matlab I have seen many people in my surroundings, they have everything, they are famous, they are filthy rich, they are like emotionally and
financially very very stable, independent, but still they are unhappy. So iski kya reasons hain کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے اپیرنٹلی وین آئی سی دیم ایز اے انڈیویجول اور ایز اے کمپلیٹ ہیومن بینگ. سو مجھے لگتا ہے کہ ان کی لائف تو کمپلیٹ ہے بٹ دے آر مسنگ مینی ایسپیکٹس آف دیئر لائف. جی دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ اب کیا ہونا کیا چاہیے, کیسے انسان خوش رہ سکتا ہے. جو بھی ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو اپیرنٹلی اگر سب کچھ بھی ہے تو وہ خوش نہیں ہے, اور کیوں نہیں ہے اور کیا ہونا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو خوشی ہے ایک وہ صرف اور صرف مٹیریلز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ فلاں چیزیں اس کوانٹٹی میں اور اس کوالٹی میں مل جائیں تب ہی میں خوش رہوں گا. اگر ہم ایسے سوچیں گے تو ہم کبھی خوش نہیں رہیں گے, کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے نا وہ انسان کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کی کبھی بھی دنیا میں ایکسپیکٹیشنز پوری ہو ہی نہیں سکتی, یہ ناممکن چیز ہے. اب اس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں مٹیریل جو ہوتے ہیں ہماری لائف میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر ایک شخص ہے اس میں اگر وہ بہت ہی برا حال ہے, اس کے پاس کچھ اپنے روزگار بھی نہیں ہے یا اپنی روز کی روٹین کو چلانے کے لیے ڈیلی روٹین کے لیے اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے اس کی خوشی افیکٹ ہوگی. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اتنے زیادہ ریسورسز ہوں گے تب ہم خوش رہیں گے. خوشی ایک انٹرنل فیلنگ ہے جو کہ مختلف بنا پہ ہوتی ہے. اگر ہم ایک اس جنرل ٹرمز میں بات کریں تو سب سے پہلے تو ہماری پرسنالٹی فیکٹر جو ہے یہ ہمارا خوش رہنے کا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک نیگیٹو پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں, جیسے کہ سارے دن میں بڑا اچھا ہمارے ساتھ ہوا, ساری چیزیں اچھی ہوگی, صبح باس نے یا کسی کو ورکر نے چھوٹی سی بات کہہ دی 1-2 منٹ کی فرض کریں تو وہ جو 24 گھنٹے ہیں 23 گھنٹے اور فرض کر لیا 58 منٹس جو ہیں ہم نے وہ سارا اپنے تباہ کر لینی ہے صرف ایک چھوٹی سی بات ہے. تو جن کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے, کرٹیسائز بھی بات لوگوں کی نیچر ہوتی ہے نا اس طرح کرنا, تو وہ الٹیمیٹلی خود بھی ناخوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی تنگ کر رہے ہیں. I agree. لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک شخص ناخوش ہے تو اس کی کرٹیسائز کرنے کی نیچر یا اس کی ناخوشی کی وجہ سے میں نے بھی ناخوش ہونا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہوتا ہے ایسا ہے کہ پرسنالٹیز ہماری ایسی بن جاتی ہے کیونکہ اس نے مجھے صبح کرٹیسائز کر دیا, اب میرا آدھا دن تو اس میں نے بیکار کر لینا ہے. تو یہ پرسنالٹی اس طرح کی جو ہے یہ خوشی کی سب سے بڑی ضد ہے. اس کے بعد اگر دوسرے فیکٹر کی بات کریں تو کچھ نہ ہم نے اپنے ارد گرد سوچوں میں اس طرح کے پہرے لگائے ہوئے ہیں, سو کالڈ ہم نے اپنے آپ کو ایسے اقوال ہم اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں جو کہ ہماری خوشی کی ضد ہے. اگر ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا, ویسے ہوگا تو تب ایسے ہوگا. ایکسپیکٹیشنز ہماری لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. پھر ایکسپیکٹیشنز کو محدود کر لینا چاہیے اور آپ کی خوشی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو تب میں خوش ہوں گا, آپ کو ابھی اس لمحے میں خوش ہونا ہے. To some extent it is true. ہم صرف ایسے نہیں کہہ سکتے. نہیں تو پھر تو دیکھیں اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس لائک فلاں فون آ جائے, وہ آ جائے گا, وہ اس کے بعد پھر میں اگلی دور میں آ جاؤں گی. اچھا اب مجھے لیپ ٹاپ اس کمپنی کا چاہیے, اچھا اب یہ میں نے کر لیا, اب مجھے یہ چاہیے. سو پھر وہ انسان کے اندر وہ جو اس کا نفس ہے نا وہ کبھی بھی سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتا. سو ہمیں لوگوں کو یہ بتانا اور سکھانا چاہیے کہ جو ابھی ہے اس پر گریٹیٹیوڈ از دا مین کی فار ہیپینس. جی بالکل, گریٹیٹیوڈ از ویری گڈ اینڈ ریلیونٹ تھنگ کہ جو میرے پاس ہے کسی کے پاس ہمیں اس پہ بالکل قناعت کرنی چاہیے. لیکن آنیسٹلی یہ باتیں جو ہے نا ٹو سم ایکسٹینٹ کتابوں میں بڑی اچھی لگتی ہیں. آپ کسی کو ریئل ورلڈ میں کہیں نا کہ جی آپ اس لیپ ٹاپ کا خیال دل سے نکال دیں, آپ اس موبائل کا خیال دل سے نکال دیں, بس عاجز ہی عاجز ہو جائیں. تو یہ باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہنے اور سننے میں اچھی لگتی ہیں. میں کیونکہ ایک ماہر نفسیات ہوں, میں پبلک سے ڈیل کرتا ہوں اور ہمیں ریئلسٹک ہو کے دیکھنا چاہیے. کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی موبائل فون جیسے آپ نے مثال دی چاہیے, کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے, کسی کو لیپ ٹاپ چاہیے یا ایسی کوئی بھی چیزیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ترقی کریں, آپ ترقی کریں, محنت کریں, اپنے آپ کو نوجوان خاص طور پہ آگے بڑھیں, یہ ہر ایک کا حق ہے, بلکہ میں تو کہوں گا فرض ہے ہر ایک کا کہ خود بھی ترقی کریں, اپنے معاشرے کے لیے بھی آپ فائدہ مند ثابت ہوں, اپنے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اپنی ہیپینس کو خراب کرنا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ مجھے یہ موبائل اگر فرض کیا جیسے آپ بتا رہی کہ چاہیے, تو جب تک مجھے ملتا نہیں ہے تب تک میں پریشان رہوں, میں صرف اپنا ٹائم ویسٹ کروں. ہاں مجھے اگر چاہیے, میری ایک اچیومنٹ ہے, میری ایک خواہش ہے, مجھے کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ آج کل تو ویسے اس طرح کے کوٹس فیس بک وغیرہ پر بھی, سوشل میڈیا پر بھی ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان تنہا رہ سکتا ہے نا بھائی, وہ تو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. He knows how to deal with everybody and with like himself or herself. So میرے خیال میں جو انسان تنہا, جس کو رہنے کی عادت ہوتی ہے نا, وہ اس کا ایک
ایک تو پہلو یہ ہے کہ یس ہی پریٹینڈس دیٹ ہی از ویری اسٹرانگ بٹ ان سائڈ دا پرسن از ویری ویری ویک. سو آپ کو لگتا ہے جو تنہائی پسند لوگ ہوتے ہیں کیا وہ ناخوش زیادہ ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بالکل ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. دو باتیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ محفل میں رہنا پسند کرتے ہیں, بڑی اچھے ٹاکٹیو لوگ ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بڑے سوشل ہوتے ہیں. کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ذرا چپ چاپ ہوتی ہیں, انٹروورٹ قسم کے, انٹروورٹ ہوتی ہیں, لوگوں سے زیادہ ملتے نہیں ہیں. اچھا دونوں قسم کی جو شخصیات ہیں نا یہ اپنے طور پہ بالکل ٹھیک ہیں. ہمارے پرسنالٹی ٹرینڈز ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا ایکسٹروورٹ لوگ ہیں, پارٹی والے لوگ یا لوگوں سے ملنے جلنے والے جتنے وہ بہتر ہیں ذہنی طور پہ, اتنے ہی کم گو اور چپ چاپ لوگ بھی صحت مند ہیں. اب تنہائی میں اور تھوڑا سا الگ تھلگ رہنے میں بڑا فرق ہے. نہیں میں آپ سے الگ تھلگ رہنا از اے ڈفرینٹ تھنگ. ٹھیک ہے آپ کئی دفعہ آپ لوگوں آپ کی کمپنی مرضی کی نہیں ہوتی, سو یو ٹرائی کہ آپ اوائڈ کریں اس چیز کو. لیکن تنہائی از اے ڈفرینٹ تھنگ. جو لوگ بہت زیادہ تنہائی پسند ہوتے ہیں تو کیا ان کے پاس ٹراماز ہوتے ہیں جو ان کو تنہائی پسند بناتے ہیں؟ کیونکہ جو تنہائی پسند انسان ہوگا نا اس کے ساتھ بھی بہت رشتے جڑے ہوں گے. اس کو تو شاید بہت فرق نہ پڑا ہو لیکن اس کے ساتھ جڑے رشتے اس سے obviously جی دیکھیں یہ تو ایک ہے نا کہ کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں, محفل میں ہنستے ہیں, تنہائی میں روتے ہیں. خیر بات ہے جی کہ جو تنہائی پسند لوگ ہیں obviously اب اگر یہ ٹراماز ہو سکتے ہیں, لوگوں کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے, انہوں نے دیکھا اگر پاس میں ان کو بلی کیا جاتا رہا ہے, ان کے جو پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں تھے, کوئی فیملی ڈسٹرب فیملی ہے, تو پھر عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ سارے دنیا کے انسانوں سے نا بعض لوگوں کا دل اٹھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بالکل یہ جو کہتے ہیں بالکل ابھی آپ نے کہا کہ جو لوگ تنہا رہ سکتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, ایسے بالکل غلط ہے. نہیں میں نے نہیں کہا, یہ فیس بک کے کوٹس یہ میری نظر سے میں تو ڈس ایگری کرتی ہوں. بالکل دیٹ از ویری گڈ دیٹ یو آر ڈس ایگریئنگ ود اٹ. یہ چیز میرے بھی نظر سے گزری ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. انسانوں کو انسانوں کی ضرورت رہتی ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کچھ کو کم. لیکن کوئی شخص بھی اس دنیا میں اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. تنہائی تو ایموشنل ڈسٹربنس کا, ذہنی امراض کا ایک دوسرا نام ہے. کیونکہ جو ذہنی طور پہ تنہا لوگ ہوتے ہیں نا, اچھا اب اس میں بھی دو باتیں ہیں. ایک ہے جسمانی طور پہ تنہا لوگ کے لوگوں سے زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں. ایک ہوتے ہیں ذہنی طور پہ تنہا لوگ. بعض اوقات وہ لوگوں میں گھرے ہوتے ہیں, محفل میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اندر سے وہ اکیلے ہوتے ہیں. کوئی ان کی بات کو سمجھتا نہیں ہے, وہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کر سکتے. اور زیادہ تر لوگ آج کل ہمارے معاشرے میں تنہا ہیں. وہ اس طرح سے تنہا ہیں کہ زیادہ تر ہمارے لوگوں کے پاس کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات شیئر کر سکیں. ہم لوگوں میں کے ساتھ پردوں میں مل رہے ہیں. کوئی ایسا شخص آج کل زیادہ تر لوگوں کے پاس, میجورٹی کے پاس, مور دین 90% لوگوں کے پاس ایسا نہیں ہے جس سے وہ دل کی بات کھول کے کر سکے. وہ اگر میں اس کو یہ بات بتاؤں گا تو میرا فرینڈ کیا سوچے گا, میرا فلاں کلیگ کیا سوچے گا, ایون کہ میرے پیرنٹس کیا سوچیں گے, میرے بہن بھائی کیا سوچیں گے. اب یہ تنہائی ہے. انسان اتنا تنہا ہے کہ اس کے پاس لوگوں بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے, اپنے دل کی بات. اب یہ کیا ہے, یہ ڈائریکٹلی ہیپینس کی ضد ہے. ہیپی رہنے کے لیے ہمیں کچھ ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ جو شخص ہم کوئی ارد گرد ہمارے کلوز ریلیشن شپ ہے, کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے ہم اپنے دل کی بات کریں اور ججمنٹ نہ ہو. بالکل بالکل. اور یہ تو لوگوں کے لیے بھی, عام لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ وینٹ کریں تو آپ نے ان کے ساتھ برتاؤ ایسا کرنا ہے کہ اسٹاپ بینگ ججمنٹل اور ان کی بات سنیں. یہ ایگزیکٹلی آئی ایگری ود یو. یہ جو لوگ ہیں, اب دور وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وینٹ نہیں کر پا رہے. آج کل کے دور میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ نہیں دل کی بات کر پا رہے, کیونکہ کس سے کریں, لوگ ججمنٹل ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ نہیں, لیکن میرے خیال میں سم ہاؤ کوئی نہ کوئی ایک آپ کا دوست, کوئی بہن بھائیوں میں ایک ہوتا ہے. چلیں پیرنٹس کے ساتھ موسٹ آف دا ٹائم آپ کا ایک اس طرح سے ہوتا ہے, انسان بہت باتیں اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتا, اپنے پارٹنر سے نہیں کر سکتا. سو ایسی سچویشن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور ہوتا ہے, لیکن یس وہ آپ کا ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے اور اس طرح. بٹ اینی ہاؤ اس سے ذرا اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو ایک تو ہم تنہائی کی بات کر رہے تھے نا, ایک ہوتا ہے تنہائی فیل کرنا. جیسے میرے پاس سب کچھ ہے بٹ ان ہارٹ آف مائی ہارٹ آئی ایم فیلنگ الون. اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں جو ہارٹ ان ہارٹ فیلنگ الون والی بات ہے, اسی کو اصل میں ہم تنہائی کہتے ہیں. کہ تنہائی ایک ایسی ایک کیفیت ہے کہ جب انسان ذہن میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے.
بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ جیسے ہم نے بات کی کہ وہ الگ تھلگ ہوتے ہیں لیکن وہ ذہنی طور پہ الگ تھلگ نہیں ہوتے, ان کے پاس کوئی نہ کوئی ذہنی طور پہ سپورٹ ہوتی ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے. اگر تو میں یہ سوچتا ہوں, اب اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. اگر ایک شخص ایسا سوچتا ہے کہ جو دنیا کے سارے لوگ برے لوگ ہیں, دنیا کے ہر شخص جو ہے وہ میری ٹانگ کھینچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, لوگ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں, میں بالکل کس سے بات کروں, میرا تو کوئی دوست ہی نہیں ہے, تو ایسا شخص تو تنہا ہوگا, کیونکہ یہ ذہنی طور پہ ہم نے کچھ ایسی چیزیں بنا لی جس کی وجہ سے ہم نے تنہائی کو انوائٹ کیا. ایکسپیکٹیشن کی بات کریں, سو سیلف ٹاک آپ کی اچھی ہونی چاہیے نا, اور آپ نے خود سے اچھی بات کرنی ہے اور لوگوں کے لیے بھی اچھا سوچنا ہے. پازیٹیو تھنکنگ میٹرز اے لاٹ ان دا جرنی آف یور ہیپینس. اچھا کوئکلی میں چاہوں گی 2 سوالوں کے آپ سے جواب لینا چاہوں گی کیونکہ ہم نے بریک پر جانا ہے. پہلا سوال تو یہ کہ بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو شارٹ ٹرم ہیپینس کی تلاش میں ہوتے ہیں, یعنی کہ شارٹ ٹرم ہیپینس کی تلاش میں نہیں, چاہیے ان کو خوشی, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو بھی ان کو ٹیمپرری پلیئر دے رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اگلی زندگی میں جا کے وہ ان کو نقصان دے گا, یا جو ان کی ابھی ہیبٹس ہیں وہ آئندہ آگے والی زندگی میں ان کو مینٹل ٹراماز میں لے کے جائیں گی. اس میں لڑکیاں ہیں وہ کوئی نہ کوئی شارٹ کٹس یوز کرتی ہیں ان دے پروفیشن, لڑکے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں. میں بہرحال چلے لیٹس ناٹ گیٹ ان ٹو دیٹ, بٹ یہ جو ٹیمپرری پلیئرز ہوتے ہیں, ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ بٹوین ٹیمپرری پلیئر اینڈ ہیپینس, اور ایسے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں بالکل آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ٹیمپرری پلیئرز ہوتے ہیں اس میں جو ہم شارٹ کٹس لیتے ہیں, یہ وقتی طور پہ تو شاید ہمیں کچھ بہتر رزلٹ نکل آتے ہیں, لیکن اس کے لانگ ٹرم بہت نقصانات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ شارٹ ٹرم پلیئرز ہیں, یہ ضد ہے لانگ ٹرم خوشی کی, کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم نے کوئی گول اچیو کرنی ہے تو فرض کر لیا کہ ہم اب سے تھوڑا سا اپنے آپ پہ تھوڑا سا کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے, کچھ ہلکی سی سٹرگل کریں گے تو پھر ہی کہیں پہ پہنچیں گے نا. تو اگر ہم شارٹ کٹس کریں گے, شارٹ ٹرم ہیپینس کریں گے, تو پھر آبویسلی وہ لانگ ٹرم ہمیں نقصان دے گا. سب سے پہلے تو ہمارے ینگسٹرز خاص طور پہ یہ سمجھیں, آج کل تو یہ جیسے ایڈکشن وغیرہ ہے, یہ شارٹ ٹرم ہیپینس ہی ہے نا. یہ جو ایگزیکٹلی آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو سے دیٹ, بٹ یس سبسٹانس جو ابیوز ہے, ایگزیکٹلی یہ شارٹ ٹرم ہے, ویری کامن امنگ ینگسٹرز. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ جو لیگ پولنگ فینومینا ہے اور یہ وہ سارے, تو یہ ہم اس تو یہ شارٹ کٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹیمپرری پلیئرز ہیں, اور ٹیمپرری پلیئر آپ کو کبھی بھی پرماننٹ خوشی نہیں دے سکتے. خوشی تو ویسے پرماننٹ ہوتی بھی نہیں ہے, بٹ اسٹل ایک آپ کا ایک وہ فیلنگ دوسری والی بھی ہوتی ہے نا. اچھا لاسٹ کوسچن کوئکلی, آپ کو کیا لگتا ہے سوشل میڈیا کے استعمال سے ہماری خوشیاں ماند پڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ کافی زیادہ ماند پڑی ہیں. لوگ ایک دوسرے سے اس طرح سے کمپٹیشن میں پڑ گئے ہیں کہ وہ جو اچھی اچھی پوسٹ ہم لگا دیتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید ان کی لائف, ہر بندے کی لائف مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ صرف اچھی اچھی پوسٹ ہی زیادہ لگاتے ہیں نا. تو اس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ کہ ہماری, اور ہم اگر اپنی زندگیوں میں انڈیویجول لیول پر سوشل میڈیا کا استعمال محدود کر دیں تو ڈو یو تھنک کہ وی کین اسٹے ہیپی؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ تو ہمیں بالکل ایک الگ سے پروگرام کرنا چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز ہے وہ نہ صرف کہ ہماری ذہنی بلکہ جسمانی صحت پہ, ہارمونل لیول پہ اس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے کہ ہماری خوشی اور جو ہے. خوش رہنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ بس مجھے بہت جلدی کہا جا رہا ہے بریک. دیکھیں خوش رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ خوش رہنے کا تہیہ کریں. اپنے سب سے پہلے تو خوش رہنے کا تہیہ کریں, کیونکہ زیادہ خوشی جو پازیٹیو تھنکنگ, گریٹیٹیوڈ وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. ایسی ساری چیزیں جو کہ آپ کے اندر ہیں, خوشی جو باہر سے ہے وہ بڑی تھوڑی آئے گی. اگر آپ کی پرسنالٹی ایسی, اپنی پرسنالٹی کو امپروو کریں, اپنے آپ کو جیسے گریٹیٹیوڈ میں کریں, اپنے آپ کو پازیٹیو سیلف ٹاک کریں, اپنے آپ کو کرٹیسائز نہ کریں, نیگیٹو لوگوں پہ زیادہ دھیان نہ دیں, اور اپنی کبھی کبھی کرٹیسائز کرنے کے ساتھ اپنی تعریف کیا کریں, اپنے بارے میں اچھا گمان رکھا کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ علی اجمل صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور بڑی خوبصورت اچھی باتیں کی. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو بہت کچھ اس گفتگو سے سیکھ سکتا ہے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.